ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو مسلمان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. یہ آپ کے سوشل میڈیا پر قادیانیت موجود ہے. مجھ سے ایک شاگرد کی ملاقات ہے, توجہ رکھنا, میں آپ کو سناتا ہوں, آپ حیران ہوں گے, میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ. ایک مرتبہ میں فون پہ گفتگو کر رہا ہوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ کون ہیں, کیوں آپ کو میرا نمبر چاہیے؟ کہتے ہیں میرا انٹروڈکشن چھوڑیے, آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے, آپ کے اور میرا نمبر ایک جیسا ہے. دونوں کا نمبر ایک جیسا تھا, صرف کوڈ کا فرق تھا. 333 میرے نمبر پہ تھا, 345 اس کے نمبر پہ, باقی نمبر سیم تھا. تو اس نے کہا جی آپ بیچتے ہیں, میں آپ کو 3000 روپے دوں گا. تو میں نے اسے کہا جی آپ نمبر بیچتے ہیں, میں آپ کو 5000 دوں گا. مجھے کہتے ہیں بڑی اچھی دلیل دی ہے, میں کیوں بیچوں؟ میں نے کہا تیرا نمبر بھی تو مجھ سے ملتا ہے, خالی میرا تو نہیں رلتا نا. تو کہنے لگا کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسجد کا مولوی ہوں, چٹائی پہ بیٹھتا ہوں, اللہ اللہ پڑھتا پڑھاتا ہوں. ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. ملے, بیٹھے, گپ شپ لگی. مجھ سے پہلا سوال پوچھا, کہتے مجھے یہ بتائیں, ہر نماز میں ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبی کے راستے پہ چلا دے, تو آپ لوگ اس میں تھوڑی کنجوسی نہیں کرتے؟ میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا آپ کی بات کی تھوڑی وضاحت ہو جائے تو شاید میں بات آپ کی سمجھ پاؤں. کہتے ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اللہ انعام والے لوگوں کے راستے پہ چلا. تو انعمت علیہم کون ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 69, رب فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمائے انعام والے 4 لوگ ہیں, نمبر 1 نبی, نمبر 2 صحابہ, نمبر 3 شہداء, نمبر 4 اولیاء. تو یہ 4 لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا, ان کی محبت مودت بہت اچھی ہے. تو قرآن کریم نے کہا ہے ہمیں نبی کے راستے پہ چلا, شہید کے راستے پہ چلا, سچے کے راستے پہ چلا, اولیاء کے راستے پہ. تو آپ مانگتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہر بندہ مانگتا ہے. تو اس پر آپ کو ڈاؤٹ کیا ہے؟ کہتے جی میرا سوال یہ ہے, جو بندہ شہید کے راستے پہ چلے گا ایک دن شہید بن جائے گا. میں نے کہا ظاہری بات ہے. کہتے ولی کے راستے پہ, میں نے کہا ولی بنے گا. سچے کے راستے, میں نے کہا سچا بنے گا. کہتے پھر نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہی میں نے سمجھا, ہاں یہ کام. میں نے کہا یار بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے, کہاں سے پڑھا ہے؟ تھوڑا سا پمپ کرنا پڑتا ہے نا تاکہ ایک بندہ کھول کر بات کرے. ہاں جی بس میں تو بڑا پڑھتا رہتا ہوں. میں نے کہا انہوں نے آپ میرا سوال حل کرے. میں نے کہا بیٹا کرتا ہوں, بڑا زبردست. کیا کرتے ہو؟ ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہو. میں حیران ہوں ICIT ڈپارٹمنٹ میں یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ تو مجھے سمجھ آیا کہ اس کے پیچھے کوئی قادیانیت چل رہی ہے. میں نے کہا میں اس سوال پر ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب آپ دے دیں, اس کا میں دے دوں گا. جی پوچھیں. میں نے کہا ایک آدمی اللہ کے راستے پہ چلے, فی سبیل اللہ, چل سکتا ہے؟ کہتے چل سکتا ہے. تو میں نے کہا وہ اللہ کب بنے گا؟ میں سمجھا نہیں. میں نے کہا میں پھر سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ میں پوچھتا ہوں اللہ کے راستے میں نکل کے وہ اللہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ جیسا کوئی اللہ نہیں. میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ خاتم النبیین. گل اتھیا کھلوتی ہے. پھر دسو کی کرنا ہے؟ کہتے یار آپ جواب تو بہت اچھا دیتے ہیں, آپ سے 1-2 سوال اور. میں نے کہا جی کریں. چھدرو میاں والی کی غیرت مند دوستو, وہ بندہ مرزائی نکلا. مرزائی علی نام ہے, لڑکا ہے, کلین شیو ہے, 14ویں کلاس کے بعد ICIT ڈپارٹمنٹ کا یونیورسٹی, ہماری گومل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے. اور قادیانیت کی محنت دیکھیں. میں نے دل برا نہیں منایا, کیونکہ جو پوچھنے کے لیے آئے نا, طالب صادق بن کے آئے, اس کا احترام کرو, اس کو عزت دو, اس کو سمجھاؤ. تو میں نے سمجھاتا رہا, لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ اصل بندہ اس کے پیچھے سے نکالوں ہے کون. یہ تو کلین شیو لڑکا ہے, برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے, اس کا کیا واسطہ قرآن سے اور تفاسیر سے؟ وہ ایک دن سوالات پورے ہوتے گئے. جب سوالات پورے ہو گئے تو ایک سوال کا جواب ہو گیا. تو مجھے کہتے ہیں سر ایک بات ہے. میں نے کہا جی. اسی دوران میں اس کے گھر گیا 2-3 دفعہ, وہ میرے گھر آیا, اپنی فیملی کو لے کر آیا, یعنی اس کی امی تھی. تو مجھے ایک دن کہتا ہے کہ سر اگر آپ کو میں اپنے ٹیچر سے ملا لوں تو. میں نے دل میں سوچا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ, آج دیوار واسطے ماں میں کو کھیر پلایا آئی. میں نے کہا جی مجھے ملا دیں, بہت اچھی بات ہے, ملوں گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, اس سے جو گفتگو ہو نا, اس کو میرا بائی نیم آپ نے تعارف نہیں کرانا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے, ویسے ملانا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں فلاں. جی ٹھیک. اب جب میں گیا ملنے, کیسے ملنے گیا؟ سرمد قادیانیوں کا مربی ہے, ٹورنٹو کینیڈا میں بیٹھا ہے, آن لائن چیٹنگ اور یہ کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کے ذریعے بیٹھ کر اور گفتگو چل رہی ہے, وہ وہیں سے پڑھاتا ہے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھ کے اس سے پڑھ رہا ہے. قادیانیت کی محنت دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں بکافر اقلیت قرار آ گئے تو کھاتا موک گیا. نہ بابا نہ, بات پوری ہے. سوال جواب شروع ہے.
اور اس کی محنت دیکھو، اس کے ساتھ پرنٹر پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے تفسیر ابن کثیر کی 30 جلد کے صفحہ فلاں پر، یوں کلک کرتے ادھر سے تفسیر ابن کثیر کا وہی صفحہ پرنٹ ہو کے آ جاتے. میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا جی واہ. بہرحال کیا حال ہے جی؟ خیریت؟ ہے؟ کہتے جی مولوی تو نہیں ہوں میں، مولوی سے بات نہیں کرتا، میری داڑھی دیکھ کر پریشان تو ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ شاہ صاحب گیلانی شاہ صاحب کہتے نہیں ہیں، دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، ہاں میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا دیکھ کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ بس تبلیغ کی برکت ہے، اللہ پاک نے تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑا ہے. تو جوڑا تو ہے، میرے 4 ماہ لگے الحمدللہ، جنت دی ٹکٹ تو میں بھی کی تھی بدلنا، تو بات تو غلط نہیں تھی. تو اس نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی کر لیں ماشاءاللہ. بات شروع ہوئی، مجھے کہتے ہیں مائی ڈیئر واٹ از دا ڈیفینیشن آف میسنجر؟ تھوڑی وضاحت کریں گے کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ اب نبی کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ نبی میں کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان ہو جس سے گناہ نہ ہو. نمبر 2 ذو وحی ہو. نمبر 3 اللہ پاک کی طرف سے اس کو واجب الاطاعت کہا جائے. نمبر 4 معصوم من الخطا ہو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ نے اس پہ کلام کیے. اس کے ذہن میں تھا میں یہی چیزیں بتاؤں گا جو یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، تاکہ وہ مرزا قادیانی پہ فٹ کر کے کہہ سکے مرزا ہی اللہ دے طرف ہوئے تھے، ذو وحی ہے اور فلاں ہے فلاں. میں نے یوں نہیں کیا. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب بندہ اللہ کے لیے کام کرے تو رب ذہن کھولتے. شروع میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. میں نے اسے کہا نبی کی تعریف تو بہت آسان ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات ہمارے نبی پاک کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے. نہیں سمجھے؟ معراج کی رات ہمارے نبی پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے کے بڑے انسان نے نماز پڑھی ہے نا، اس کا نام نبی ہے. فوراً مجھے کہتے ہیں یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی چھوڑیے تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے. لکھی ہوئی باتیں تو بہت سی پہلے بھی تھی، آپ نے کون سی مانی ہے؟ دس میری یہ تعریف کیڑی آیت کے خلاف ہے؟ یہ بتاؤ میری یہ تعریف شریعت میں کس جگہ سے ٹکراتی ہے؟ وہ آیت حدیث پڑھ دے، میں اپنی تعریف واپس لے لوں گا. لکھی شکی لگالیاں چھوڑ. اب آیت حدیث تو اس سے نہ ہوئی، نقض کیا، اعتراض کیا، آبجیکشن کیا. کہتا ہے ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ پھنس گئے ہیں. میں نے کہا پھنس گیا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں پھنس گئے. میں نے کہا ذرا پھنسائیں گے. نہیں آپ پھنس گئے. میں یہاں ایک سمجھانے کے لیے جملہ بولتا ہوں. یہ جو لوگ علماء دیوبند کو کہتے ہیں نا کہ آپ پھنس گئے ہیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل حق کو اللہ پاک نے علم بھی دیا ہے، فضل بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے. اس دھرتی پر کسی ماں کی پیٹ میں وہ بیٹا نہیں جنا گیا جو علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے. یہ پھونکے کسی اور کے سامنے بیٹھ کے مارا کرو. ہم آپ کے ان پھونکوں سے ڈرنے والے نہیں. ہے جی پھنس گئے. وہ کٹ ڈھاپڑی پچھیچ پیا ہو یا ناگ جڑا علماء دیوبند تو قابو نہیں تھیندا. نہیں کسی اور کے سامنے بتائیں. میں نے ان جیسے کئی پھونکے دیکھے ہوئے ہیں. تو میں نے اسے کہا پھنس گیا ہوں، بسم اللہ کریں، پڑھیں میرے خلاف دلیل کون سی ہے. کہتے ہیں جی میں نے کہا جی دلیل ہے پیش کریں. کہتے ہیں آپ نے کہا معراج کی رات جس نے نماز پڑھی وہ نبی ہے، ادھر تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی حضور کے پیچھے، وہ نبی ہے. میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کروانے کے لیے کسی مینٹل ہسپتال میں چلے جاؤ. وہ کیوں؟ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا اسی لیے کہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا، اور جس کا دماغ کام نہ کرے اس بدھو کو کس نے کہا ہے کہ وہ میدان مناظرہ میں آئے؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا ہے اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام نبی ہے جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جبرائیل انسان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے. میں کو ڈاڈا پتہ آئی تیرا پیر کتنا پھنسنا ہے، میں انہیں انتظام پہلے کر رکھا ہے. جب پھنس گیا نا فوراً پینترا بدل کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت مفتی صاحب کے سامنے بھی اس مرزائی بے ایمان نے سن 74 میں یہی کہا تھا نا کہ خاتم اللہ علی قلوبہم. ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، تو خاتم النبی جی نظور مہر لگانے والے ہیں. مرزا لا دیتی مہر نبی ہے. اس نے اب یہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں ختم نبوت کی تعریف کروں اور یہ کہ ختم نبوت کا ایک معنی مہر ہے اور مرزا مہر لگ گئی. تو میں نے کہا جی اس کی تعریف تھی تو بہت آسان ہے. کہتے وہ کیا ہے؟
میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام خاتم النبی جی ہوں 10 مرزے دا تو پردادا بھی پیدا نہیں ہویا سی اب کہاں سے نکلے گا ختم نبوت کے ان کا. بہرحال وہ لاجواب ہوا. میں نے علی کے چہرے کو دیکھا جو اپنے استاد سے بات کرے, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا علی ایک بات کہوں. کہتے جی. میں نے کہا کب تک رسول اللہ کے دامن رحمت سے دور رہو گے, کب تک دور رہو گے؟ یار کل قیامت میں سفارش مرزے ملعون سے نہیں لینی, اللہ کے رسول سے لینی ہے. یار کیوں ان بےایمانوں کی باتوں میں آتے ہو؟ یہ تو 2 جملے بھی نہیں بتا سکا. کہتے حضرت مجھے کلمہ پڑھا دے, معافی مانگتا ہوں. حضرت رب نے اسے اسلام کی توفیق دی ہے. میری بات کا مطلب سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا نوجوان ادھر آئی ڈی بنا کر اے کاش تو اہل علم کے پاس آ کر کچھ سیکھ جاتا. ہم اہل باطل کے کتے نہ بنے, ہم اہل حق کے شیر بنے. یاد رکھو, کیوں اس میڈیا اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو بےایمان حضور کے دشمن, شریعت کے دشمن منہ کھول کے بیٹھے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا جانو. وہ تب جانو گے جب آپ دلائل کی دنیا میں پورے پڑھ کے جاؤ گے آگے. تو کم از کم آئی ڈی ہولڈرز کو میں کہوں گا خدا کے لیے کوئی 3 دن نکال کے ختم نبوت کورس کر لیا کرو, تاکہ تمہیں پتہ چلے چور کون ہے, چوکیدار کون ہے.